کہ یہ سارے لوگ ملوث ہیں, انہوں نے غلط کام کیا ہے, دس واز اے کرمنل ایکٹیویٹی. ان کو ایک جب انویسٹیگیشن کی ذمہ داری دی, انہوں نے کر کے اور بعد میں ایویڈنس کو خرد برد کرنے کی کوشش کی, اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی. اس کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے یہ نیچرلی وہ ہٹے بھی اس کے اندر, اور ان کے خلاف باقاعدہ پروسیکیوٹنگ جنرل نے ایک رپورٹ دائر کر دی ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیے. اب جب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت انوالوڈ ہے تو ہم 100% یقین ہے. پہلے کام انہوں نے غلط یہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا 22 جنوری کی نوٹیفیکیشن ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک نئی JIT بنا دی, جس کو آپ کو پتہ ہے میں نے اعتراض کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر پٹیشن بھی جمع کروائی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر. انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے, جبکہ ایک JIT ایگزسٹ کر رہی تھی جو آلریڈی بنی ہوئی تھی, جس کا چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھا وہ انور شاہ صاحب تھے, اس کا کنوینر ڈوگر صاحب تھے. انہوں نے ایک نئی فیڈرل کی طرف سے 22 جنوری کو ایک نئی کمیٹی بنا دی. یہ جب JIT بنی ہے, ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور ہم نے کہا, ہم پٹیشن میں چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاورز نہیں ہے, جبکہ پروونشل گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی اس نے JIT بنائی, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں یہ سپر امپوز کر رہے ہیں. اس کے اوپر میں نے اعتراض کیا, آپ لوگوں کو پتہ ہے میری پٹیشن جمع ہوئی ہے, مجھے امید ہے 27 یا 28 تاریخ کو اس کے اوپر ہماری شنید بھی ہے. اوپر سے سونے پہ سہاگا, یہ کل نئی JIT آ گئی, یہ آپ کے سامنے نئی JIT آ گئی ہے. تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے اس کی, انہوں نے کہا جی 23 فروری 14 کی جو ہماری JIT تھی اس آرڈر کو ختم کر کے ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں. خوبصورتی کیا ہے اس کی, خوبصورتی اس کی یہ ہے, اس کے اندر وہ 4 لوگ شامل ہیں جن 4 لوگوں نے پہلے ہمارا ایویڈنس خرد برد کیا تھا. یعنی وہ جو ملزم ہیں, وہ جو پروسیکیوٹنگ جنرل نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے ایویڈنس خراب کیا, انہوں نے ایویڈنس ڈسٹروائے کیا, ان 4 کے نام ہیں. ان کے نام میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو. سید خرم علی RPO راولپنڈی, احسان اللہ چوہان AIG مانیٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب, ملک طارق محبوب DPO جھنگ, نصیب اللہ خان SP انویسٹیگیشن CTD ہیڈ کوارٹرز. یہ 4 کا. درمیان میں کس کا نام ہے, درمیان میں کامران عادل صاحب کا, جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نا ان کا وہ بھی اس میں, مطلب وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے اور یہ بھی دے دی. اب جب آپ اس طرح کی چیز دیکھیں اور اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے حکومت کے دیکھیں, اور سب سے بڑی بات ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے پاس کون سے پاورز ہیں, اٹس ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ. آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ JIT ہے اور آپ اس ایگزسٹنگ JIT کو کام تو نہ کرنے دیں, اس کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ آپ خرد برد کر دیں. آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب گئی ہوں اپنا گجرانوالہ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر, اور تیسری پیشی میں پتہ چلا, مطلب پہلے یہ پتہ چلا جی انہیں DG اینٹی کرپشن نے سیل کر دی ہے سارا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا جی DG اینٹی کرپشن جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. تیسری دفعہ میں گئی تو انہوں نے کہا کوئی اور بہانہ بنایا, تو اپنا انہوں نے یہ جو اپنا جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریے کہ اپنے پروسیکیوٹنگ افسروں کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کے DG اینٹی کرپشن کا دروازہ کھلوائیے اور وہ سارا ریکارڈ ریٹریو کریں. چوتھی پیشی پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے. 11 صفحے رہ گئے, اس پوری رپورٹ کے 11 صفحے رہ گئے. یعنی اس وقت بھی ہم نے آپ کو بھی بریف کیا, میں نے وہاں گجرانوالے میں بریف کیا کہ یہ سارے یہ جو ہتھ کنڈے اور یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان رپورٹ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے جب یہ ساری بات ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں.